السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سانپ اور مور جنت میں رہتے تھے، مگر سانپ اور مور کو جنت سے کیوں نکالا گیا، اس کے بارے میں جانیں گے اس ویڈیو میں۔ شیطان مردود جب لعنتی ہو گیا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت سے بے دخل کر دیا۔ جنت میں کھانے پینے اور گھومنے کو بہت کچھ تھا، لیکن تنہا اکیلے ہونے کے کارن حضرت آدم علیہ السلام اداس رہنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائی بچھلے سے بیوی حوا کو پیدا کیا۔ اس طرح وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پا کر جنت میں خوشی خوشی رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم دونوں جنت میں جو چاہو کھاؤ پیو گھومو پھرو، لیکن خبردار اس درخت کے پاس مت جانا، اس کا پھل مت کھانا، ورنہ تم ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ جنت میں سانپ اور مور بھی رہا کرتے تھے، وہ دونوں جنت سے باہر آیا جایا کرتے تھے۔ اس وقت سانپ کے پیر بھی ہوا کرتے تھے اور سانپ کے منہ سے ابرک کی بہت اچھی خوشبو بھی آتی تھی، اور مور جتنا ادھک خوبصورت ہے وہ اس سے بھی کئی زیادہ اس وقت خوبصورت تھا جب وہ جنت میں رہتا تھا، اور مور کے پیر بھی اس وقت بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے۔ ایک دن جب دونوں جنت میں سے باہر آئے تو ان کی ملاقات شیطان سے ہوا۔ شیطان نے ان دونوں سے کہا، مجھے بھی اپنے ساتھ جنت میں لے چلو۔ ان دونوں نے کہا، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اور ہم تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتے۔ اس پر شیطان دونوں سے دوستی کا واسطہ دیا کہ ہم سب ایک ساتھ جنت میں رہے ہیں، مجھے بھی جنت میں لے چلو۔ اس پر سانپ نے شیطان کو مشورہ دیا کہ تم سانپ بن جاؤ اور تمہیں مور نگل لیں گا اور جنت میں لے جا کر اگل دیں گا، اس طرح کوئی تمہیں دیکھ نہیں سکے گا۔ شیطان فوراً سانپ بن گیا اور مور نے اسے نگل لیا، اور اس طرح شیطان جنت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ شیطان نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے ملاقات کی اور کہا، میں تمہارا دوست ہوں، تم نے جنت میں ابھی تک اس درخت کا پھل کیوں نہیں کھایا؟ اس پر دونوں نے بولا، اللہ پاک نے ہمیں اس درخت سے دور رہنے کو کہا ہے اور اس کا پھل کھانے سے سخت منع فرمایا ہے، اسی لیے ہمیں وہ پھل ابھی تک نہیں کھایا اور نہیں کھائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان بی بی حوا کے پاس آیا اور انہیں بہکانے لگا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ پھل اسی لیے کھانے سے منع کیا ہے، کہیں وہ پھل کھانے کے بعد تم فرشتہ نہ بن جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی نہ رہنے لگو۔ بی بی حوا نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام سو کر اٹھ گئے تو انہیں بھی بہت اصرار کیا اور مجبور کیا، اور وہ پھل حضرت آدم علیہ السلام کو کھلا دیا۔ جیسے ہی ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھایا، ان کا جنتی لباس اتر گیا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے کہا، میں نے تم دونوں کو اس درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا اور اس کا پھل کھانے سے منع کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا اور ان سے کہا کہ زمین پر خاص وقت تک تمہارا ٹھکانہ ہے اور تم زمین پر ہی رہو گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جنت میں لانے کے لیے مور کی خوبصورتی چھین لی، جس پیر سے شیطان کو جنت میں لایا اللہ تعالیٰ نے مور کے وہ پیر بدصورت بنا دیے۔ جس منہ سے سانپ نے مور کو شیطان کو مدد کرنے کے لیے مشورہ دیا، اللہ تعالیٰ نے سانپ کے اس منہ کا ابرک کی خوشبو چھین لی اور اس منہ پہ زہر ڈال دیا۔ مور اور سانپ کے پیر چھین لیا اور جنت سے ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دیا۔ اسی لیے مور آج بھی اپنے پیر کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، لیکن جب بھی اپنے پیر کو دیکھتا ہے تو اس کو رونا آتا ہے۔